پتے کے اندر جو پتھریاں بنتی ہیں ان کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ جب ہم اسٹوڈنٹ تھے نا، اس وقت ہمیں پڑھایا جاتا تھا یا لٹریچر میں تھا کہ جب 5F پورے ہو جانا تو سٹون بننے کے چانس 100% ہو جاتے ہیں. فیمیل، فیٹی، فرٹائل، فلیچولینٹ. فیمیل ہو، عمر 40-50 سے اوپر ہو، بچے جتنے زیادہ ہوں اتنے چانس سٹون کے زیادہ ہیں، اور ہاضمہ خرابی ساتھ ہوتی تھی. لیکن یہ سارا سنیریو اب پچھلے 20-30 سال میں چینج ہو چکا ہے. پہلے فیمیل پیشنٹ زیادہ تھے، ہم کہتے تھے یہ فیمیل ڈیزیز ہے، لیکن اب میل پیشنٹ زیادہ آ رہے ہیں. اس کی ریزن ہے کہ ہم اپنی نیچرل آرگینک ڈائٹ سے شفٹ ہو کے ہم چلے گئے ہیں ٹوٹل فاسٹ فوڈ پہ. کڑھائی گوشت کھانا، مرغن غذائیں کھانی، پائے کھانے، اور ایکسرسائز کوئی نہیں ہے. کھا پی کے گاڑی میں بیٹھ جانا ہے، دیر از نو ایکسرسائز. تو وہ آپ کا جو کولیسٹرول ہے، جو بائل کے اندر اس کی رطوبتیں ہیں جگر کی، وہ الٹیمیٹلی آپ کے پتے کے اندر آ رہا ہے. تو وہاں پہ اس کی وہ بیٹھتا ہے، سلیجنگ ہوتی ہے، اس کے ساتھ کیلشیم ملتا ہے، بلیروبین ملتا ہے، تو وہ ڈفرینٹ ٹائپ کے سٹون بنانا شروع کر دیتا ہے. وہ کوئی بلیک سٹون ہوتے ہیں، کوئی یلو سٹون ہوتے ہیں، کوئی مکس سٹونز ہوتے ہیں، کوئی پیور کولیسٹرول سٹون ہوتے ہیں. تو یہ سارے فیکٹرز جو ہے نا، یہ مل کے سٹون بناتے ہیں. آپ کی ان ایکٹیویٹی، لیک آف ایکسرسائز، بیڈ ڈائٹری ہیبٹس، یہ مل ملا کے سارے سٹون بن رہے ہیں. سر اس کی کوئی کلاسیفیکیشنز بھی ہیں سٹونز کی؟ جی، سٹون کی جب اس کو نکال کے انالیسس کرائے نا، تو ایک ٹرم ہے کولیسٹرول سالیٹیر، کہ وہ پیورلی کولیسٹرول کے سٹونز ہوتے ہیں. وہ جن کا کولیسٹرول لیول بڑا ہائی ہوتا ہے تو وہ پیورلی کولیسٹرول سنگل سٹون یوزلی ہوتے ہیں. جب آپ کے ملٹیپل سٹونز ہوتے ہیں نا، تو وہ یوزلی بلیک سٹونز ہوتے ہیں. اس میں کیلشیم بھی ہوتی ہے، بلیروبینیٹ بھی ہوتا ہے، اور بھی ایلیمنٹ ہوتے ہیں جو مل کے پلس کولیسٹرول وہ بنا رہے ہوتے ہیں. اسے مکس سٹون کہتے ہیں. اس میں سر صرف کیا ڈائٹ ہی مین ایلیمنٹ ہے پتے کی پتھریوں میں، یا اس کے علاوہ بھی کوئی جو ہے وہ اس میں ایلیمنٹس ہیں کہ جو پتے کی جو پتھریاں وہ پروڈیوس کرتے ہیں؟ جو ایٹیالوجی یا وجہ سٹون بننے کی ہے نا، اس کو اگر براڈلی ہم دیکھیں تو اس میں 3 فیکٹر امپورٹنٹ ہیں. ایک ہے انفیکشن، دوسری ہے اسٹیسس، اور تیسری ہے میٹابولک ڈی رینجمنٹ. انفیکشن اگر آپ کی جو جگر سے نالیاں چھوٹی آنت میں آ رہی ہیں اور ایک نالی پتے کو جا رہی ہے، وہ سارا سفرا لا رہی ہیں چھوٹی آنت کے اندر. یہ سفرا جو ہے، جو یلو رطوبت ہے، یہ آپ کے ہاضمے میں مدد دیتی ہے. تو وہ ایک کنٹرولڈ سسٹم ہے. جب پہلے وہ پتے میں آتا ہے، سٹور ہوتا ہے، وہاں کنسنٹریٹ ہوتا ہے، تھک ہوتا ہے. وہاں پہ جب ڈائٹ آپ کی چھوٹی آنت میں آتی ہے معدے سے، تو پھر پتے کو میسج ملتا ہے ہارمونس کے ذریعے. کولیسسٹوکائنن ہارمون ہوتا ہے، وہ اس کو کہتا ہے کہ کانٹریکٹ کرو. وہ پمپ کرتا ہے تو وہ بائل آپ کی چھوٹی آنت میں پھینک دیتا ہے. اس سے آپ کی فیٹ ہضم ہوتی ہے، یہ چیزیں ہضم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. لیکن جب پتا خود ہی بیمار ہو جائے، اس میں سٹون بن گئے ہیں، وہ اپنا کام اصل چھوڑ کے وہ سٹون بنا رہا ہے، الٹا کام کر رہا ہے، تو وہ تو اپنا اصل کام کر ہی نہیں رہا. تو پھر وہ پرابلم کریٹ کرے گا. دوسرا سر اسٹیسز آپ نے کہا. جس اسٹیسز ہے کہ وہاں پہ آپ کی ان ایکٹیویٹی ہے، آپ کی ایکسرسائز کوئی نہیں ہے، آپ اچھی خوراک لے رہے ہیں، آپ کی ایکسرسائز ہے ہی کوئی نہیں، تو اس سے پھر آپ کی اسٹیسز اور بڑھ جاتی ہے. یہ پریگنینسی میں بھی ہوتا ہے. پریگنینسی میں ہارمونز ہوتے ہیں، پروجیسٹران وغیرہ، وہ پتے کو ویسے ہی فلیسڈ کر دیتے ہیں، اس کی ایکٹیویٹی کم، اس لیے پریگنینسی میں سٹون بننے کے بھی چانس زیادہ ہوتے ہیں. سر اور میٹابولک سر آپ نے تو بتا ہی دیا. جی، ہاں، میٹابولک بتا دی. ایک انفیکشن کچھ بیکٹیریا ہوتے ہیں جو آپ کی چھوٹی آنت سے جاتے ہیں آپ کی اس کی جگر کی نالی کے اندر. انفیکشن کیا سر صرف چھوٹی آنٹ کی ہو تو یہ ہوتا ہے، یا اس کے علاوہ بھی کہیں بھی انفیکشن؟ لیور فلوکس بھی ہوتے ہیں کچھ، اور جو آپ کی ڈائٹ کے اندر جاتے ہیں، آپ ہاتھ نہیں دھوئے، کچھ آپ کے جراثیم فلوکس چلے گئے، وہ پلتے ہیں چھوٹی آنت کے اندر، پھر وہ ٹریول کرتے ہیں اس کی جو ڈکٹ ہے، جو جگر سے مین ڈکٹ، اس کے اندر وہ بیٹھ جاتے ہیں جا کے. تو وہاں کچھ وہ ایسے انزائم پروڈیوس کرتے ہیں کہ ان کے اوپر سٹون ڈکٹ کے اندر بننا شروع ہو جاتی ہے. اچھا سر، یہ صرف چھوٹی آنت کی انفیکشن کی وجہ سے ہوتی ہے یا باڈی میں بھی اگر کوئی انفیکشن ہو؟ باڈی میں جو انفیکشن ہوتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں، اگر بہت زیادہ سویئر انفیکشن ہے اسے کہتے ہیں سیپٹیسیمیا. ٹھیک ہے، اس سے سٹون بنے نہ بنے، لیکن پتا اس سے بھی خراب ہو جاتا ہے. یعنی کہ لازمی نہیں کہ سٹون ہی ہوں. اس ایک سٹون والے کو کہتے ہیں کیلکولس کولیسسٹائٹس، کہ وہ آپ سٹون کی وجہ سے پتا خراب ہوا ہے. ایک ہوتا ہے ایک کیلکولس، سٹون بھی نہیں ہوتا لیکن پتا پھر بھی خراب ہو جاتا ہے. اس میں ٹائیفائڈ مین ہے. جو پیشنٹ برن کے میجر برن ہو گئے، جل گئے بیچارے ICU میں، ان میں بھی پتا خراب ہو جاتا ہے. اسے کہتے ہیں ایک کیلکولس کولیسسٹائٹس.
اچھا سر، اس میں کب مریض کو جو ہے وہ سب سے پہلے تو اس کی سمٹمز ڈسکس کر لیتے ہیں کہ پیشنٹ کو کیسے پتہ چلے گا کہ میرا پتا جو ہے وہ خراب ہو گیا؟ مریض کو کیا سمٹمز ہوں گی سر؟ اس میں پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں بلکہ انڈو پاک دونوں میں کوئی بھی ابڈومن میں پیٹ کے اندر پین ہوگی نا، یا انڈائجیشن ہوگی، بد ہضمی ہوگی، تو وہ سارا بلیم جو اسٹامک پہ چلا جاتا ہے کہ میرا معدہ خراب ہے۔ 80-90% میں معدہ خراب نہیں ہوتا، وہ معدے کی دوائیاں کھائی جا رہے ہوتے ہیں، مسئلہ کہیں اور پڑا ہوا ہے۔ اس کا بڑا سمپل حل ہے کہ اگر آپ کو ریپیٹڈ بار بار اٹیک ہو رہے ہیں پین کے، کولے کو ہو رہا ہے، ڈسکمفرٹ ہو رہی ہے، تو آپ سمپل ایک الٹرا ساؤنڈ اچھی کروائیں، اس میں پک ہو جائیں گے۔ وہ اسٹامک کا مسئلہ نہیں تھا، وہ آپ کا اسٹون نیک کے اندر گال بلیڈر میں پھنسا ہوا ہے یا ملٹیپل اسٹونز ہیں، وہ تنگ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، مریض کو ہمارے ہاں بڑی ایک یہ مت ہے کہ اگر گال بلیڈر میں اسٹون ہے یا جو پتے کے جو پتھریاں ہیں، اس کی وجہ سے آپریشن نہیں کرانا، ہم نے کوئی دوسری جو دیسی ٹوٹکے ہیں یا جو کوئی اگر جو دم درود کی طرف ہم چلے جاتے ہیں، تو یہ کتنا سر خطرناک ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے پتے میں اسٹونز ہیں اور وہ ہم اس کا آپریٹ نہیں کرا رہے، تو یہ کتنی خطرناک اس میں جو ہے وہ کنڈیشن ہو سکتی ہے؟ جی، آپ کا بڑا ویلڈ کویسچن ہے۔ اس میں میں عوام الناس کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو ہومیوپیتھی کے قطرے ہیں یا دم درود ہے، اس سے کبھی سٹون ہم نے آج تک 30-35 سال میں کبھی بہتر ہوتے نہیں دیکھے، بلکہ ان کی تعداد بڑھتی جاتی ہے اور کمپلیکیشنز کے چانس اور بڑھتے جاتے ہیں۔ کوئی خواتین آتی ہے الٹرا ساؤنڈ لے کے، جو میرے تو سٹون ہی بڑے چھوٹے چھوٹے بریک نے، تو ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ چھوٹے سٹون بڑے سٹون سے زیادہ ڈینجرس ہیں، کیونکہ جو ڈکٹ پتے کی مین ڈکٹ کے ساتھ مل رہی ہے، اس کا جو بور ہے کیلیبر، وہ چھوٹا سٹون ہی وہاں سے پاس کرے گا اور ڈکٹ میں پھنسے گا جا کے، بڑا سٹون تو وہاں پاس نہیں کر سکتا۔ تو چھوٹے سٹون زیادہ ڈینجرس ہیں۔ وہ جب کامن بائل ڈکٹ میں جاتے ہیں، نیچے وہ چھوٹی آنت کے قریب پہنچتے تو وہاں سے لبے کی ڈکٹ آ جاتی، دونوں ملتی ہیں، تو وہ سب سے نیرو پوائنٹ ہوتا ہے، وہاں وہ سٹون پھنس جاتا ہے جا کے۔ تو پھر آپ کو ایک سائڈ پہ انفیکشن ہوئی، یرکان شروع ہوا، دوسرے سائڈ پہ آپ کا لبا بڑا نازک ہوتا ہے، اس کو بھی اڑا دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں پینکریٹائٹس۔ اب ڈبل ٹرپل کمپلیکیشن ہوگی، یعنی کہ پتے کو بچاتے بچاتے ہم نے لبلباوی سسٹم اور خراب کر 2-3 سسٹم اور خراب کر جب پینکریٹائٹس اگر سیویئر پینکریٹائٹس ہے، نیکروٹائزنگ ہے، جو گل رہا ہے، تو ان کے پیشنٹ پھر ہم نے وینٹیلیٹر پہ بھی جاتے دیکھے ہیں اور کئی دفعہ سروائیو بھی نہیں کرتے۔ سر اس کی کیا نقصان کیا ہو سکتے ہیں؟ اگر جو پتا ہے وہ آپ کے جسم سے نکل جائے تو اس کے نقصانات کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ میرے پتے اپنے نکلے ہوئے 15 سال ہو گئے سر اس میں یہ ہے کہ جب آپ کو ڈیٹیکٹ ہو گیا نا سٹون ہے، تو پھر اس کی کمپلیکیشنز ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا سائلنٹ سٹونز، کہ آپ گئے الٹرا ساؤنڈ کروانے کے لیے، آپ کو کوئی کچھ بھی نہیں تھا، کسی اور مقصد کے لیے الٹرا ساؤنڈ کروائی، لیکن انہوں نے بتا دیا آپ کے پتے میں سٹون پڑے ہوتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں اے سمٹومیٹک سٹونز۔ وہ اس کو کچھ نہیں کہہ رہے، کوئی انفیکشن نہیں کر رہے، اس کو پیشنٹ کو بھی پتہ نہیں تھا، لیکن ڈیٹیکٹ ہو گئے۔ لیکن اس کو پھر واچ کرنا پڑے گا کہ یہ چھوٹے اگر سٹون ہیں تو یہ ایک دن کمپلیکیشن کریں گے۔ تو کمپلیکیشن ان دا گال بلیڈر، کمپلیکیشن ان دا ڈکٹ اینڈ کمپلیکیشن ان دا اسمال گٹ، یہ 3-4 ٹائپ کی کمپلیکیشن ہے، 10 سے زیادہ کمپلیکیشن ہے۔ اور سب سے جو بیڈ کمپلیکیشن ہے یہ کہ جب وہ سٹون سلپ کرتا ہے تو وہ آپ کا obstructive جانڈس سب کچھ روک دیتا ہے، آپ کی یرکان شروع ہو جاتا ہے، آپ کے انزائم لیول بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، اس میں انفیکشن ہونا شروع ہو جاتی ہے، سیپسز ہوگی، اس کے اندر ریشہ پڑے گا، تو یہ جگر کو بھی فیل کرنا شروع کر دیتی ہے، ساتھ آپ کے پینکریاس کو خراب کرتی ہے۔ یہ ایک تو ہے انفیکٹیو کمپلیکیشنز۔ دوسرا ہے کہ وہ آپ کے جو سٹون پتے میں پڑے ہوئے ہیں اس میں بار بار اٹیک ہو رہے ہیں، اسے کہتے ہیں کرونک کولیسسٹائٹس۔ وہ کرونک کولیسسٹائٹس میں جو سٹون رب کر رہے ہیں پتے کی دیوار کے ساتھ، اس کو اریٹیٹ کرتے ہیں، تو وہاں جو اندر لائننگ ہے نا وہ چینج ہو جاتی ہے، اسے کہتے ہیں میٹاپلیزیا، کہ آپ کی جو سیل اوریجنل سے وہ چینج ہو کے ایب نارمل سیل بنا، تو وہاں سے کینسر سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ وہ کینسر جب پتے کی دیوار میں جاتا ہے تو پتا جگر کے ساتھ پڑا بالکل، وہ سیدھا پھر جگر میں جاتا ہے۔ تو لانگ سٹینڈنگ سٹون 20-25 سال لے کے پھر رہے ہوتے ہیں، اور وہ پھر الٹیمیٹلی ایک دن آتے ہیں وہ جگر کا کینسر میں، جگر اور پتے کے کینسر میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں سر یہ بڑی ایک مشکل ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر پتا نکلوا دیا تو شاید آپ کی خوراک جو ہے وہ ہضم نہ ہو، اس کا کوئی رول ہے سر؟ بالکل غلط ہے۔ مائی پرسنل ایکسپیرینس کہ میرا 15 سال پہلے سے پتا ہے، میں پہلے سے زیادہ اچھا کھاتا ہوں،
کوئی ایسی ریسٹرکشن نہیں ہے ڈائٹ میں. کیونکہ سر میں نے اپنے والد صاحب کا پتا آپ کو پتا آپ سے کروایا تھا تو وہ کتنی ہم نے مشکل سے وہ کہتے تھے میری خوراک ہضم نہیں ہونی اور وہ سارا کچھ حالانکہ وہ بلکہ خوراک پہلے سے زیادہ اچھی ہے. اچھی آپ پتا وہ نکال رہے ہیں جو خراب پتا ہے. جی سر. آپ نارمل پتے کو تو نہیں نکال رہے, وہ تو اپنا فنکشن ہی نہیں کر رہا اصل, وہ تو الٹا کام کر رہا ہے کہ اسٹون کی فیکٹری بنا ہوا ہے. اچھا سر, آج سے کچھ سال پہلے تو اوپن سرجری ہوتی تھی اور جو ہے وہ پتا ایک بڑے کٹ کے ذریعے پیٹ میں وہ ہم کٹ لگا کے تو وہ نکالتے تھے. کیا سر اس میں کوئی ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے, کوئی آج کل کوئی لیٹسٹ ٹیکنالوجی آئی ہے؟ لیپروسکوپک سرجری جو ہے نا وہ کوئی دنیا میں یورپ میں یا امریکہ میں 80s میں آ گئی تھی, وہاں پہ لیپروسکوپی سٹارٹ ہو جائے گی. پاکستان میں ہم بھی 90 سے پہلے 1990 سے پہلے ساری اوپن سرجری کرتے تھے اور لمبے لمبے کٹ ہوتے تھے, پیشنٹ 5-6 دن پڑا رہتا تھا, پین بھی زیادہ ہوتی تھی, لاس آف ورک اور بڑی کمپلیکیشنز ہوتی تھی. لیکن جب سے یہ لیپروسکوپ نیو ٹیکنیک آئی ہے اس میں بہت چھوٹے سوراخ سے جا کے لیپروسکوپ سے جا کے آپ اس چھوٹے سوراخوں سے پتا باہر نکال کے سٹون سمیت لے آتے ہیں اور مریض کو پتہ بھی نہیں چلتا. آپ مریض کو 4-5 گھنٹے بعد ڈسچارج کر سکتے ہیں. تو سر اس میں جو ہے وہ اب آپ چونکہ ماشاءاللہ لیپروسکوپک سرجری بھی کر رہے ہیں تو سر اوپن سرجری میں اور لیپروسکوپک سرجری میں دونوں میں ڈفرینس کیا ہے اور اس کی جو ہے وہ کمپلیکیشنز کس میں کم ہوتی ہیں؟ ڈیفینیٹلی جو لیپروسکوپک سرجری میں اس میں آپ دیکھیں نا کہ آپ نے جہاں سے اپروچ کرنا ہے پتے کو وہ ایک چھوٹا سا 1 سینٹی میٹر یا 1/2 سینٹی میٹر کا آپ چھوٹا سا سوراخ بناتے ہیں, صرف سکن کٹ ہوتا ہے, اندر مسل بھی نہیں کٹتے, وہ پورٹ ہوتا ہے اسپیشل گول سا, اس کو اندر ڈال کے آپ اس کے ساتھ کیمرہ اٹیچ کرتے ہیں, وہ مانیٹر پہ سب کچھ ڈسپلے ہو جاتا ہے. آپ کو پیٹ کا پورا ویو, یہ نہیں صرف پتا, آپ اس کی ٹیلیسکوپ کو گھمائیں گے تو آپ کے سارے آرگن, میدا بھی دیکھ لیں گے, جگر بھی دیکھ لیں گے, کوئی اور خرابی وہ آپ اوپن سرجری میں نہیں دے سکتے. آپ جدھر کیمرہ گھمائیں گے آپ کو پورے پیٹ کے سارے آرگنس نظر آئیں گے. اور اس میں بڑی کلین سرجری ہوتی ہے, بڑے اچھے ڈیوائسز آ گئے ہیں آج کل. تو پہلے ہم کوٹری سے کرتے تھے, کوٹری سے اب لیگاشور آ گیا, بالکل بلڈ لیس سرجری ہوتی ہے اور مریض کو پتہ نہیں چلتا. دوسرا ہے کہ پیشنٹ 6 گھنٹے بعد گھر بھی بھیج سکتے ہیں, 2 گھنٹے بعد تو وہ واک کر رہا ہوتا ہے. اس لیے سب سے آسان اب تو ہمیں اوپن سرجری مشکل لگتی ہے. کیونکہ سر ہمارے ہاں یہ بڑی میتھ ہے کہ جی سرجری اوپن ہونی چاہیے تاکہ باقی چیزیں بھی دیکھ لیں, لیکن آپ کے خیال میں اس سے زیادہ بہتر نظر آتی ہے. یعنی کہ اگر کیمرہ ڈال کے اگر وہ کٹ سے جاتے ہیں تو آپ وہ ایریا ہی دیکھیں گے نا, باقی آپ اگر پیلوس میں دیکھنا چاہتے ہیں یا بڑی آنکھ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں سے کیسے دیکھیں گے؟ کہ وہ کیمرے والا آپریشن جو ہے تو آپ تو 380 ڈگری جدھر مرضی گھمائیں کیمرے کو, آپ کو سارے اور کوئی خرابی, کئی دفعہ خواتین ہوتی ہیں نا ان کا پتے کا آپریشن کرتے ہیں تو ہم نیچے پیلوس میں دیکھتے ہیں تو وہاں کو اووری کی سسٹ پڑی ہوتی ہے, تو وہ بھی اسی گو میں جا کے اس کو بھی ٹریٹ ساتھ ہی کرتے ہیں, اسی کیمرے کے ساتھ ہی آپ اس کو کر سکتے ہیں. تو سر کیا آپ ہمارے آڈینس کو کیا بتانا چاہیں گے کہ اگر یہ پتے کا پرابلم ہے تو اس کو آپ اس کی بغیر کسی کمپلیکیشنس کے جلدی سے جلد آپریٹ کرا لینا چاہیے؟ آپ کیا پیغام کیا دینا چاہیں گے؟ میں عوام الناس کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کے جس کو آپ میدا سمجھ رہے ہیں, آپ فزیشین کے پاس جا رہے ہیں اور آپ لے رہے ہیں میدے کی دوائی, 6 مہینے اینڈوسکوپی بھی کرائی جا رہے ہیں, آپ کی پین ٹھیک نہیں ہو رہی, آپ ایک سمپل الٹرا ساؤنڈ کرا لیں. سمپل الٹرا ساؤنڈ کرا لیں, اگر اس میں سٹون ہے تو آپ کا یہ میدے کا مسئلہ نہیں ہے, آپ کا پتے کا مسئلہ ہے. اس کی وجہ سے کیونکہ میدا پتا ساتھ ساتھ ہی پڑے ہوتے ہیں, اس کی پین بھی سینٹر میں بھی آ جاتی ہے, سائڈ پہ بھی چلی جاتی ہے, کندھے کو بھی چلی جاتی ہے, بیک کو بھی چلی جاتی ہے. تو اس لیے اس کو ڈیٹیکٹ کر لیں اصل کاز کیا پین کی, تو اس کو ایز ارلی ایز پاسبل اس کو نکلوائیں, کیونکہ یہ الٹیمیٹلی 9-10 قسم کی کمپلیکیشن کرے گا آپ کے ساتھ. پتے کی جو پتھریاں ہیں, جو سٹونز ہیں, ان کا ایک تو سائز بتا دیجیے گا, اور کس سائز پہ یہ آپریٹیبل ہوتی ہے؟ آیا اس کو شروع سے ہی کرا لینا چاہیے, اور بڑی سے بڑا آپ نے کون سا سائز سر دیکھا ہے؟ دیکھیں سٹون کی بڑی ورائٹی ہے. پہلے میں جس طرح بتایا کہ یہ یلو سٹون ہو سکتے ہیں, بلیک سٹون ہو سکتے ہیں, مکس سٹون ہو سکتے ہیں, پیور کولیسٹرول سٹون ہو سکتے ہیں. جو پیور کولیسٹرول ہے تو یوزلی سنگل سٹون ہوتا ہے. وہ شروع میں بنتا تھا چھوٹا ہے, 2-3 ملی میٹر سے سٹارٹ کرتا ہے, تو الٹیمیٹلی جو ہم نے دیکھے کہ 3 سے 4 سینٹی میٹر تک بڑا سٹون بھی چلا جاتا ہے, اور وہ الٹیمیٹلی پتے کی نیک میں پھنسے گا تو وہ پرابلم کرے گا. ٹھیک ہے. چھوٹے سٹون جو ہے نا وہ سٹون کے ساتھ ساتھ اس میں سلج بھی ہوتا ہے, ریتا جس طرح, اس میں اور سٹون بن رہے ہوتے ہیں. تو میں نے اپنے ایکسپیرینس میں دیکھا ہے کہ ایک دفعہ ہم نے ایک پتا نکالا, اس میں باہر نکال کے سٹون گننے شروع کیے. میں نے اپنے اسسٹنٹ کو ادارے اس کو کاؤنٹ کرو,
तो उसने जो काउंट किया वो 400 से ज़्यादा स्टोन थे, स्मॉल स्मॉल पित्ते के अंदर। पित्ते के अंदर। सर अच्छा सर, इसमें आया जो है वो सिर्फ स्टोन्स ही होते हैं या आम तौर पे देखा गया कि कई दफ़ा जो है वो छोटे छोटे पॉलिप्स या आप समझ लें कि गुदूदें बन जाती हैं? क्या अगर गुदूद बन जाए फिर भी इसका ऑपरेशन बनता है या उसको हम मेडिसिन से ट्रीट कर सकते हैं? पोलिप में जो इंटरनेशनल लिटरेचर है उसकी टीचिंग ये है कि हमारा भी एक्सपीरियंस है कि अगर पोलिप का साइज़ 1 सेंटीमीटर से कम है तो उसमें कैंसर के चांस कम होते हैं। फ़र्ज़ करो आप अल्ट्रासाउंड करवाई, उसमें आपके अगर तो स्टोन आ गए हैं तो फिर तो पिता निकलना ही निकलना, फिर वो साथ पोलिप है तो वो भी निकल जाएगा। अगर स्टोन नहीं है और वो पोलिप है तो पोलिप का साइज़ सपोज वो 3 मिलीमीटर है या 4 मिलीमीटर है, तो उस पेशेंट को हम ऑब्ज़र्व करते हैं, 6 मंथली अल्ट्रासाउंड कराते हैं। अगर उसका साइज़ कभी भी 1 सेंटीमीटर से क्रॉस करेगा या 9-10 मिलीमीटर तो फिर रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी उसमें कैंसर का होता है, फिर हम पिता निकालते हैं, अदरवाइज़ उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं। सर बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।